صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے کووڈ-19 وبا کے دوران طبی اہلکاروں کی سیکیورٹی اور ان کی جائیدادوں کے تحفظ سے متعلق آرڈیننس پر کیے دستخط۔ کابینہ نے سخت کارروائی کو یقینی بنانے والے آرڈیننس کو لانے کا کیا تھا فیصلہ۔ حملہ آوروں کے خلاف قید سے لے کر مالی جرمانے تک کا کیا گیا التزام۔ وزیر اعظم مودی نے کہا، یہ آرڈیننس کورونا وائرس کی حفاظت کے تئیں سرکار کی عہد بستگی کا ہے مظہر۔ وزارت داخلہ نے ریاستوں کو جاری کی ایڈوائزری، طبی اہلکاروں کے خلاف تشدد کو روکنے کے لیے ضروری سیکیورٹی یقینی بنانے کی دی ہدایت۔ کہا، کورونا انفیکشن کے سبب مرنے والے کورونا وائرس کی آخری رسومات میں رخ نہ ڈالنے والوں کے خلاف ہو سخت کارروائی۔ ملک میں کووڈ-19 کے کل 16,454 ایکٹیو معاملے، 4,257 مریضوں کو علاج کے بعد ملی چھٹی، 681 مریضوں کی ہوئی موت۔ دلی پولیس کی کرائم برانچ ٹیم نے تبلیغی جماعت کے سربراہ مولانا سعد کے اتر پردیش کے شاملی میں واقع فارم ہاؤس پر مارا چھاپا۔ اور WHO نے کہا، بہت سے ملکوں میں وبا ابھی ہے شروعاتی دور میں، حالانکہ دنیا بھر میں کووڈ-19 کے معاملے 26 لاکھ سے تجاوز۔ کورونا وائرس کی زد میں آنے سے 1,83,000 لوگوں کی موت۔ امریکی صدر نے امیگریشن پر عارضی پابندی کے حکم نامے پر کیے دستخط۔ آداب ناظرین، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے، میں ہوں عبداللہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ نے اس آرڈیننس کو اپنی منظوری دے دی ہے، جس کا مقصد وباؤں کے دوران صحت عملے کو کسی طرح کے تشدد سے بچانا ہے۔ کابینہ نے ایسے قانون کو منظوری دیتے ہوئے اس طرح کے حملے کرنے والوں پر بھاری جرمانہ عائد کرنے اور جیل کی سزا دینے کا التزام کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ اس آرڈیننس سے کووڈ وائرس کے تحفظ کے تئیں حکومت کے عزم کی عکاسی ہوتی ہے۔ آرڈیننس کے مطابق صحت عملے کے خلاف تشدد کے ارتکاب یا مدد کرنے کی صورت میں 3 مہینے سے 5 سال تک کی قید اور 50,000 سے 2 لاکھ روپے تک کا جرمانہ، اور شدید نقصان پہنچانے کی صورت میں 6 مہینے سے 7 سال تک کی قید اور 1 لاکھ روپے سے 5 لاکھ روپے تک کا جرمانہ دینا ہوگا۔ اس کے علاوہ جرم کا ارتکاب کرنے والے کو متاثرہ شخص کو معاوضہ بھی دینا اور جائیداد کو ہوئے نقصان کی بھرپائی بھی کرنی ہوگی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ یہ آرڈیننس کووڈ وائرس کے تحفظ کے تئیں حکومت کی عہد بستگی کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وبائی امراض ترمیمی آرڈیننس 2020 محاذ پر کووڈ-19 سے بہادری کے ساتھ نبرد آزما ہر صحت ورکر کے تحفظ کے تئیں ہماری عہد بستگی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ہمارے پیشہ وروں کے تحفظ کو یقینی بنائے گا۔ ان کے تحفظ کے تعلق سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ نیپال کے وزیر اعظم نے ضروری دوائیں نیپال بھیجنے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا ہے۔ جواب میں وزیر اعظم مودی نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ بھارت نیپال تعلقات نہ صرف مضبوط ہیں بلکہ بہت گہرے بھی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آئرلینڈ کے وزیر اعظم لیو وراڈکر کے ساتھ کووڈ-19 کی وبا کے سلسلے میں ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ متعدد عالمی امور پر بھارت اور آئرلینڈ کی فکر یکساں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 کے بعد عالمی چیلنجوں کا مل کر مقابلہ کرنے کے لیے دونوں ملک صحت، سائنس و ٹیکنالوجی کے شعبے میں شراکت داری کو مضبوط کرنے کے لیے کام کریں گے۔ وزیر اعظم وراڈکر نے آئرلینڈ میں اس انفیکشن سے لڑنے میں بھارت نژاد ڈاکٹروں اور نرسوں کے ذریعے ادا کیے جا رہے رول کی بھی ستائش کی۔ وزیر اعظم مودی نے آئرلینڈ میں موجود بھارتی شہریوں کی دیکھ بھال اور مدد کے لیے وزیر اعظم وراڈکر کو مبارکباد دی اور بھارت میں آئرش شہریوں کو اسی طرح کی سہولتیں دینے کا وعدہ کیا۔ ملک میں کورونا وائرس کے معاملے پر وزیر اعظم نریندر مودی 27 اپریل بروز پیر ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ریاست کے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ ملک میں لاک ڈاؤن نافذ ہونے کے بعد ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ یہ ان کی تیسری بات چیت ہوگی۔ ملک میں پہلے 14 اپریل تک لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا تھا، جسے بعد میں 3 مئی تک بڑھا دیا گیا۔
وزیر اعظم کی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ سابقہ ویڈیو کانفرنس 11 اپریل کو ہوئی تھی، جس میں تقریباً 13 وزرائے اعلیٰ نے لاک ڈاؤن میں توسیع کا مطالبہ کیا تھا۔ تقریباً 4 گھنٹے تک چلی اس بات چیت کے دوران وزیر اعظم نے لاک ڈاؤن کے معاملے میں ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ سے اس بات پر ان کی رائے لی تھی کہ لاک ڈاؤن کو ختم کیا جائے یا اس کی مدت بڑھائی جائے۔ بات چیت میں سبھی وزرائے اعلیٰ نے لاک ڈاؤن میں توسیع کے حق میں رائے دی تھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی جمعے کو ملک بھر کی مختلف گرام پنچایتوں سے خطاب کریں گے۔ دراصل 24 اپریل کو قومی پنچایتی راج کا دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ حالانکہ اس وقت پورے ملک میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے گرام پنچایتوں کے مختلف عہدیداروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے اپنے خیالات بھی مشترک کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس موقع پر مربوط ای گرام سوراج پورٹل اور موبائل ایپ کا افتتاح بھی کریں گے۔ اور بلیٹن میں سب سے پہلے بات کووڈ-19 کی، جس سے متاثر مریضوں کی تعداد بھارت میں دیگر ملکوں کے مقابلے کم ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق ملک میں کورونا وائرس کے انفیکشن کے معاملات 21,393 ہیں، جن میں سے 16,454 ایکٹیو معاملات ہیں۔ یہ خاص بات ہے کہ ان میں سے 4,257 مریض صحت مند ہو کر اپنے اپنے گھر جا چکے ہیں، جبکہ 681 مریضوں کی کووڈ-19 سے موت ہوئی ہے۔ مرکزی حکومت مسلسل اس کوشش میں ہے کہ کورونا کے معاملات کو قابو میں رکھا جائے۔ اسی وجہ سے لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں رہیں اور اگر باہر نکلنا بھی پڑے تو سبھی حفاظتی تدابیر کو اپنائیں، جیسے کہ ماسک یا فیس کور سے اپنی ناک اور منہ کو ڈھک کر رکھیں۔ ICMR نے اطلاع دی ہے کہ 23 اپریل 2020 کی صبح 9 بجے تک 4,85,172 افراد سے لیے گئے کل 5,542 نمونوں کی جانچ کی گئی ہے، جن میں سے 21,797 نمونے پوزیٹیو پائے گئے ہیں۔ ICMR نے سبھی ریاستوں کو ریپڈ اینٹی باڈی ٹیسٹ کا استعمال کرنے کے لیے ایک پروٹوکول بھیجا ہے۔ ICMR نے ٹویٹ پر جانکاری دی۔ ICMR نے سبھی ریاستوں کو ریپڈ اینٹی باڈی ٹیسٹ کا استعمال کرنے کے لیے ایک پروٹوکول بھیجا ہے۔ ساتھ ہی کہا کہ اینٹی باڈی ریپڈ ٹیسٹ کو بڑے پیمانے پر نگرانی کے لیے ایک آلے کے طور پر استعمال کیا جانا چاہیے۔ اور اب بات کووڈ-19 کے سبب مذہبی امور کی انجام دہی بالخصوص رمضان کے پیش نظر احتیاطی اقدامات سے متعلق خبروں کی۔ رمضان المبارک کے پیش نظر علماء کرام نے اپیل کی ہے کہ لوگ کووڈ-19 کی وبا سے نمٹنے کے لیے انتہائی احتیاط سے کام لیں اور حکومت کی ہدایات پر سختی سے عمل کریں۔ اس موقع پر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر رابع حسنی ندوی نے لوگوں کو رمضان کے دوران گھروں میں عبادت کے ساتھ کورونا کی بیماری کے پیش نظر احتیاطی اقدامات اختیار کرنے کی اپیل کی ہے۔ یہ موقع ایسا آیا ہے اس میں مسلمانوں کو یہ مسلمانوں کے لیے نیک عملی اور اللہ کی رضا کے کاموں کا کو اختیار کرنے کا اور ثواب حاصل کرنے کا موقع ہے، اور اسی کے ساتھ یہ جو اس وقت بیماری چل رہی ہے اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ مسلمان اپنے گھروں میں لگاتار رہیں اور اللہ کی رضا کے کاموں میں مصروف ہوں، اور اس طریقے سے یہ مہینہ زیادہ خوبی کے ساتھ اور زیادہ فائدے کے ساتھ گزرے گا، تو انشاءاللہ یہ ایک اچھی مثال قائم ہوگی۔ دلی کی شاہی جامع مسجد کے امام احمد بخاری نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ اس رمضان گھروں پر ہی عبادت کریں۔ کورونا وائرس کی وبا کو دیکھتے ہوئے انہوں نے لوگوں سے سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل کرنے کی اپیل کی ہے۔ حکومت ہند کی طرف سے کرونا وائرس کے حوالے سے جو ہدایت مسلسل آ رہی ہیں، اگر ہم اس پر پوری طرح عمل کریں تو اس وائرس کو جلد ختم کرنے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور رمضان مبارک کے تعلق سے علماء کی شرعی رائے ملک کے سامنے آ چکی ہے۔
کہ 5 वक्ता नमाजें और तरावी घरों में ही पढ़नी है और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना नहायत ज़रूरी है। एक दूसरे से दूरी और दीगर हिदायत पर अमल करके हम अपने आप को, अपने ख़ानदान और समाज को इस मौलिक बीमारी से बचा सकते हैं। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के नायब सदर और डीडी न्यूज़ के साबिक डीजी एसएम खान ने लोगों को रमज़ान में घरों में ही इबादत करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लाजिम है कि हम इस महीने में बहुत पाबंदियों के साथ अपनी इबादत करें, घरों पर रहें, नमाजें और तरावी घरों पर ही पढ़ें और लॉकडाउन से मुताल्लिक हिदायत पर सख्ती से अमल करें। उन्होंने कहा कि इस दौरान में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। मैं रमज़ानुल मुबारक के मौके पर अभी अपने सभी हमवतनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आजकल हम एक ख़ास हालात से जूझ रहे हैं। एक बीमारी ने सारी दुनिया को हिला रखा है। हमें लाजिम है कि इस महीने में हम बहुत रेस्ट्रिक्शंस के साथ अपनी इबादत करें, घरों पर रहें, नमाजें और तरावी घरों पर पढ़ें और जो लॉकडाउन की इंस्ट्रक्शंस हैं वो सब फॉलो करें। इस दौरान हमें बहुत सी ज़कात देनी चाहिए, चैरिटी करनी चाहिए अपनी हैसियत के मुताबिक और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों की हम मदद करें। ज़्यादा से ज़्यादा हम डायरेक्टली लोगों की हेल्प करें, ना कि हम अफ्तार पार्टीज़ ऑर्गेनाइज करें जिसमें पैसा खर्च होता है, उसी पैसे को हम ज़रूरतमंद लोगों को दे सकते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए दीन ने कहा है कि रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है, लिहाजा हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हुकूमत की हिदायत पर सख्ती से अमल भी करें। सीतापुर के आलिम दीन मौलाना अफजल नदवी ने अपील की है कि लोग महकमे सेहत की हिदायत पर अमल करते हुए रमज़ान की सारी सरगर्मियाँ घर पर ही अंजाम दें। आज की मौजूदा दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा कोरोना वायरस की जद में है। एक ऐसे वक्त में जबकि रमज़ान का महीना भी शुरू हो रहा है, लिहाजा हम सब की ये ज़िम्मेदारी है कि हुकूमत की हिदायत पर सख्ती से अमल भी करें और महकमा सेहत की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम घर में रहकर ही रमज़ान की सारी सरगर्मियां अंजाम दें और इंतज़ामिया का भरपूर ताउन करें। सहारनपुर में भी उलमा ने रमज़ान के पेश नज़र लोगों को एहतियात बरतने की अपील की है। सहारनपुर के शहर काजी नदीम अख्तर का कहना है कि किसी को या खुद को हलाकत में डालना जायज़ नहीं। वबाई अमराज की सूरत में सोशल डिस्टेंसिंग शरई फरीज़ा है। महकमे सेहत की हिदायत पर अमल करते हुए खुद भी महसूर और महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। किसी को हलाकत में डालना और या खुद अपने आप को हलाकत में डालना, ये बिल्कुल इस्लाम में इसकी कतन इसको जो है मना किया गया है, क्योंकि आपकी जान बहुत कीमती है और उसका तहफ़्फ़ुज़ भी उतना ही कीमती है। हमारे प्यारे आका, हमारे सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए हमें हुक्म दिया कि अगर ऐसी कोई बीमारी हो जिससे हलाकत मुमकिन हो, जो मोहलिक हो, जो एक दूसरे से लगती हो, कंटेजियस हो, उस बीमारी की सूरत में, उस वबा की सूरत में लोग फासला रखें, करंतीन करें, जो जहाँ है वहाँ रहे और ना कोई एक जगह से दूसरी जगह आए न जाए। तो यही गाइडलाइंस हेल्थ डिपार्टमेंट की भी हैं, महकमा सेहत की भी यही गाइडलाइंस हैं। तो हम इसको इस तरह से माने कि ये हमारा शरई फरीज़ा भी है कि हम करंतीन करें, बाहर ना निकलें, एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए, एक दूसरे को इस वबा से और हलाकत से अगर बचाना है तो खुद भी महफूज और महसूर रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। जमीयत दावतुल मुस्लिमीन सहारनपुर के सरपरस्त कारी इसहाक गोरा ने कहा है कि रमज़ान में लोग घरों में ही रहकर इबादत करें, फजूल कामों से बचें और कोरोना वायरस से सभी की हिफाजत के लिए दुआ करें। रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, मस्जिदों में सब लोग नहीं जा सकते, अल्लाह की मर्जी है इसमें भी, तो तमाम लोग अपने घरों में रहकर इबादत करें, फजूल कामों से बचें।